السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج کا سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو سزا ہو گئی، ان کی مسز کو بھی 7 سال اور عمران خان صاحب کو 14 سال سزا ہوئی۔ القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، 190 پاؤنڈ کا مشہور زمانہ کیس تھا۔ لیکن ہم نے بات سزا پہ نہیں کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے تاریخ پر۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک جتنے وزیر اعظم آئے، درمیان میں 2 وزیر اعظم تو ایسے تھے کہ جو شہید ہوئے، بینظیر بھٹو اور لیاقت علی خان، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا کیا حشر ہوا، پھر ابھی عمران خان صاحب پابند سلاسل ہوئے۔ جناب سید دلاور حسین بخاری صاحب، کب تک چلے گا یہی سلسلہ؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ٹائم آپ نے آج سنا دیکھا کہ آج خان کو سزا ہو گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یہ جو ٹائم آج جو دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ اس طرح کا جو سین جو آج ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی جو ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو سزا ملی ہے تو وہ اگر یہ اکیلے جو جنگ لڑ رہا ہے، اس کو اکیلے جنگ لڑنے کے بجائے جو کل جتنی بھی جمہوری طنز پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر آتا، مذاکرات کرتے تو وہ اور بہتر ہوتا، نہ کہ جو آج جس کی یہ سزا ملی ہے اس کی طرف اس کو جانا پڑتا۔ جی، یعنی بجا فرمایا آپ نے کہ خان صاحب کی مقبولیت کا جو ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ چور چور کی صدا لگا کے آئے۔ انہوں نے کہا ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب چور ہیں، اور بالخصوص آصف علی زرداری اور نواز شریف کا تو انہوں نے نام ہی ڈاکو رکھا ہوا تھا۔ اور جب ساری سیاسی طاقتوں کو آپ اس طرح اپنے مخالف بنا لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ للکاریں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ہم ان کے جرم پہ بات نہیں کریں گے، ان کی جرائم کی فہرست کیا ہے اور عدالتوں نے ان کو آگے جا کے کیا ریلیف دینا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دلاور بخاری صاحب میں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان نے ان حالات سے کچھ سیکھا، وہ بدلیں گے یا پھر حالات یوں ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، میرے اس خیال کے مطابق عمران خان کو یہ جو کچھ عرصہ جو جیل میں انہوں نے گزارا ہے، اس جیل میں گزارنے کے دوران ان کو کچھ نہ کچھ لازمی سیکھ لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک وقت بھی تھا اور ہر وہ مشکل اور آسان ٹائم بھی دیکھ چکے تھے، اور ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ کیسا کرنا تھا اور کیسا میں نے کیا۔ لیکن بات پھر یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اپنے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن اب جو مزید جو سیکھنے کا جو عمل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس مزید اور وقت مل گیا ان کو کہ یہ وہ سمجھیں، سیاست کی جو رواداری ہے اس کو سمجھیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بالادستی کے لیے یہ ایک جگہ پر ایک پیج پر اکٹھے ہوں۔ جی، تو میں ذاتی طور پر دلاور بخاری صاحب، ہم نے یہ دیکھا پچھلے 10-15 سالوں میں کہ جو عالمی ایجنڈے پر ایک بات، ایک جو مشن چل رہا تھا پاکستان کے خلاف، ایک وار چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستانیوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ بہت کرپٹ لوگ ہیں، ان کے سیاستدان بہت کرپٹ ہیں، ان کی جوڈیشری کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ ایک گھسی پٹی ہوئی قوم ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مایوسیاں پھیلانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارے لوکل میڈیا کا بھی کچھ کردار تھا، اور سیاست کے میدان میں عمران خان نے یہ ڈیوٹی بخوبی نبھائی کہ سب چور کا انہوں نے رٹ لگائی، اور آج مایوسیاں پھیلی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو بھی ڈیزل کا خطاب دیا۔ جب کوئی آدمی اس طرح کی بدتمیزیاں کرتا ہے تو کیا پھر یہ امید ہوتی ہے کہ سیاستدانوں میں سے کوئی ان کے ساتھ چلے گا؟ دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاست ہے، اس کے اندر جب ملک کی بات آ جاتی ہے، پاکستان کی آئین کی بات آ جاتی ہے، جو ہے نا ہماری جو اسمبلی ہے اس کی بات آ جاتی ہے، یا ملک کے اندر کے جو آئین کی خاص کر کے جب بات آتی ہے تو جو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ گٹھی ہو جاتی ہیں اس ایجنڈے پر کہ اس ٹائم ہمارے آئین کو خطرہ نہ ہو۔ اس آئین کی بالادستی کے لیے سب لوگ گٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن
اس ٹائم جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو خان صاحب کا ایک سب کے لیے ایک ہی نعرہ جو آپ نے بتایا وہ ہوتا تھا، تو اس کی بنا پر خان صاحب کو آج چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جو میں کرتا تھا، جن کے لیے کرتا تھا اور جن کے لیے میں یہ بولتا تھا، آج انہی کے ہاتھوں سے ان کو جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کو تو نہیں بلکہ ان کے تمام کارکنوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا تھا۔ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے یعنی حمایتی ہیں، جو ایک جنت کا سماں کریٹ کرتے تھے، جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے جو یہ کہتی تھی خان صاحب آج آئے کہ ابھی پہنچے کہ ابھی نئے وزیر اعظم اور اس کو لٹکا دیں گے، اس کو مروا دیں گے، یہ کر دیں گے خان صاحب، وہ ساری باتیں آج کیا دفن نہیں ہوئی؟ بالکل دفن ہو گئی ہیں جی۔ دیکھیں لوگوں کو اس چیز کا سوشل میڈیا کے اوپر یہ شور تھا کہ یہ کل آ رہے ہیں اور صبح آ رہے ہیں، صبح شام کو آ رہے ہیں، 5 کو آ رہے ہیں، 6 کو آ رہے ہیں، جناب بنی گل آ رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں، یہ سن کے لوگوں کے کان تھک چکے تھے۔ لیکن آج لوگوں کو یہ فیصلہ بالآخر عدالتی نے 3 دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ریورس ہونے کے باوجود آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنائی دیا ہے۔ تو جو گنڈاپور صاحب ہیں، ان کی سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی، دوسرے لوگ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بیہائنڈ دا سین چھپ چھپا کے ملتے بھی رہے، یہ بات بھی کنفرم ہوئی، اور یہ سب کچھ خان صاحب کی مرضی سے ڈبل گیم چلتی رہی، حکومت سے مذاکرات بھی اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی اور بیہائنڈ دا سین بھی، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی، ہمارا قومی چہرہ تشخص مسخ کرنے کی وارداتیں بھی ہوئیں، اور آخر نتیجہ 14 سال قید کی صورت نکلا۔ کیا گین کیا پی ٹی آئی نے، کیا حاصل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ آپ نے جتنی بھی باتیں گنائی ہیں، اس میں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج ان کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے اور دوسری کو 7 سال کی ہو گئی ہے، لیکن یہ جو سزائیں ہیں جو آج ہوئی ہیں یہ کوئی ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان کی ویل وشری کوئی آئے، ایسا کوئی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ آئے جائیں کہ جو یہ سزائیں ختم ہونے میں بھی اتنی تاخیر نہیں ہوتی ہے، سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائم سزائیں ختم ہوتی ہیں کہ جس ٹائم بندہ خود اس بات کو، جب اس کو احساس ہو جائے کہ جو من سے ہوا ہے وہ غلط ہوا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آ کے اس کو چھڑائے گا، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ انڈر ٹیبل پر جب وہ لکھ کر دیتے ہیں، انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مجھ سے ہو گیا میں اس پر جو ہے نا اپنی شرمندہ ہوں اور آئندہ اس سے اجتناب کروں گا، وہ جب انڈرٹیکنگ دیں گے، وہ بھی یہ کہنے کی بات ہے، پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ سزائیں اتنی ہمیشہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہیں لیکن برقرار نہیں رہی ہیں۔ اور جو بھی کرنا ہے دلاور بخاری صاحب، ہماری جوڈیشری نے کرنا ہے، جو لوگ یہ واویلا کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے یہ بیان دے دیا، فلاں امریکی نے یہ کہہ دیا، وہ خان کو چھڑوانے آ رہا ہے، فلانا بچانے آ رہا ہے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت اور ہماری جوڈیشری اتنی بھی نکمی اور نالائق نہیں ہے، اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپ آ کے ہمارے قیدیوں کو یا مجرموں کو چھڑاتا پھرے۔ اس ملک میں جو بھی جس کو بھی انصاف ملنا ہے اسی جوڈیشری سے ملنا ہے۔ آخری سوال یہ ہے جناب دلاور بخاری صاحب، کیا ہمارے یہ سیاستدان جن میں آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، جن میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں، دیگر سارے مل کے بجائے کرسی کی جنگ لڑنے کے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، ایک دوسرے کی حکومت گرانے کے، کیا یہ کبھی مافیا کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ غربت کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جرائم کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں؟ اس سماج کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کیا ان قائدین میں کوئی ایسی صورتحال کبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ ایک پیج پہ آ جائیں، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے اس قوم کے لیے ان کا متحد ہونا کیا ممکن ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وسعت و ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نظریہ پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کے آئین کے حامی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کہ کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے کہ وہ نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ پہلے پاکستان ہے اور اس پاکستان کے اندر جو اس کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے اور اپنی دفاع کے لیے اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے۔ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھے کرنے چاہے تو صبح سے لے کر شام تک ان کو ایک کرسی پر بٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی، بقول آپ کے شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی۔ ناظرین، یہ تھا آج پس پردہ۔ خان صاحب کا وہ سفر جو زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا آج دائرہ مکمل ہو کے پھر زیرو پہ آ گیا۔
ابھی کوئی نئی ان کو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی. شاید انہی لوگوں سے مدد لینی پڑے گی جو ان کو کرکٹ کے میدانوں سے لے کر کرکٹ کے میدانوں سے نکال کر اقتدار کے وانوں میں لائے تھے. وہی شاید ان کے لیے واحد راستہ بچا ہے بچت کا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم اب مایوسیوں کے مزید اندھیروں میں نہیں رہے گی. اللہ کرے گا اس وطن میں خوشحالی کا سورج، انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوگا. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.